جو سچی سبق آموز کہانی آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی سگی 3 سالہ بچی کی کئی بار موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی ماں کو پھر بھی اپنی بچی کی موت کا دکھ تک نہ ہو، اور وہ بچی اللہ کے فضل و کرم سے مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے۔ ایسا واقعہ آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اگر نہیں سنا تو آج یہ سچا اور سبق آموز واقعہ سنیے۔ جمعے کا دن تھا جب میں 3 سالہ ایک بچی کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز جب میں اس بچی کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے والدین بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں نے بچی کا چیک اپ کیا تو مجھے بھی اطمینان ہوا، اور پھر میں اپنی روٹین کے مطابق گھر چلا گیا۔ اگلے روز جب میں ہسپتال پہنچا تو ٹھیک 11:30 بجے ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، اس بچی کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے اس کا دل کام نہیں کر رہا۔ میں فوراً ساری چیزیں چھوڑ کر اس بچی کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ دل کا مساج شروع کر دیا۔ تقریباً 45 منٹ تک میں مسلسل دل کو دباتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کیا۔ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور جب مکمل تسلی ہو گئی تو بچی کے والدین کو اطلاع دینے گیا۔ ایسے وقت میں والدین کو بچی کی حالت بتانا آسان نہیں ہوتا، مگر ضروری ہوتا ہے۔ میں نے بچی کے والدین کو بتایا کہ ان کے بچی کے دل کی بندش کی وجہ سے اس کے دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی موت ہو چکی ہے تو اس کا رد عمل یقیناً رونا، چیخ و پکار اور بے بسی ہوتا ہے، مگر یہ خاتون نہ روئی نہ شور مچایا، بلکہ نہایت ہی صبر و تحمل سے میری بات سنی اور صرف اتنا کہا، الحمدللہ، اور پھر چلی گئی۔ 10 دن بعد بچی نے معمولی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 12ویں دن بچی کا دل دوبارہ رک گیا۔ ہم نے پھر 45 منٹ تک مسلسل کوشش کی، مگر دل نے حرکت نہ کی۔ میں نے ماں سے کہا، اب امید کی کرنیں بہت کم رہ گئی ہیں۔ ماں نے سنا، نہ رونا نہ شور، بلکہ الحمدللہ کہا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے میرے اللہ، اگر اس بچی کی زندگی میں خیر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ بچی کے دل میں دوبارہ حرکت شروع ہو گئی۔ ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا۔ کبھی بچی کی حالت بہتر ہو جاتی، کبھی اس کی حالت بگڑ جاتی، مگر اس کی ماں کا یقین اور صبر قائم و دائم رہا۔ وہ اکثر وقت دعا اور عبادت میں گزارتی۔ کئی مہینے گزر گئے، بچی ICU میں ہی رہی۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا، مگر ماں کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچی کے بچنے کے امکانات بہت کم رہ گئے تھے۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اب اسے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح کہا، الحمدللہ۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خاتون کا اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہے۔ وہ سچی مومنہ عورت تھی۔ طبی نقطہ نظر سے بچی کئی بار مر چکی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو مکمل شفا دے دی۔ تقریباً 8 مہینے بعد وہ بچی بالکل تندرست ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی وہ موت کے قریب جا چکی تھی۔ اسے ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی اور والدین خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ 1.5 سال بعد ایک دن میں ہسپتال میں موجود تھا کہ ایک ساتھی نے بتایا کہ کوئی خاندان آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں گیا تو وہی ماں باپ اور وہی بچی وہاں موجود تھی۔ آپ بالکل صحت مند، تندرست اور خوبصورت پھول کی طرح کھل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نیا نومولود بچہ بھی تھا۔ والدین نہایت خوشی سے ملے۔ باپ نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری شادی کے 17 سال بعد یہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کہا، دوست، میں نے اپنی پوری زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابر اور شاکر عورت نہیں دیکھی۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، جب سے میری شادی ہوئی ہے میری بیوی نے کبھی بھی شرعی عذر کے علاوہ تہجد نہیں چھوڑی۔ میں نے اسے کبھی جھوٹ بولتے، کسی کا مذاق اڑاتے اور کسی کو برا کہتے نہیں سنا۔ وہ ہمیشہ دعا میں مصروف رہتی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ ناظرین، عورت صبر کرنے والی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم کر کے، کبھی غربت سے، کبھی بیماری سے، کبھی ظالم شوہر کے ذریعے، مگر جو عورت صبر کرتی ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ یاد رکھیے،
صبر میں ہی بھلائی ہے۔ جو عورت اللہ پر بھروسہ رکھے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ہماری سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیز دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔